काली शलवार बाय सादत हसन मंटो। दिल्ली आने से पहले वो अम्बाला छावनी में थी, जहाँ कई गोरे इसके ग्राहक थे। इन गोरों से मिलने जुलने के बाइस वो अंग्रेज़ी के 10-15 जुमले सीख गई थी। इनको वो आम गुफ्तगू में इस्तेमाल नहीं करती थी, लेकिन जब वो दिल्ली में आई और इसका कारोबार ना चला, तो एक रोज़ इसने अपनी पड़ोसन तमंचा जान से कहा, दिस लाइफ वेरी बैड, यानी ये जिंदगी बहुत बुरी है, जबकि खाने ही को नहीं मिलता। अम्बाला छावनी में इसका धंधा बहुत अच्छी तरह चलता था। छावनी के गोरे शराब पीकर इसके पास आ जाते थे और वो 3-4 घंटों ही में 8-10 गोरों को निमटाकर 20-30 रुपए पैदा कर लिया करती थी। ये गोरे इसके हमवतनों के मुकाबले में बहुत अच्छे थे। इसमें कोई शक नहीं कि वह ऐसी ज़बान बोलते थे जिसका मतलब सुल्ताना की समझ में नहीं आता था, मगर इनकी ज़ुबान के ये ला इल्मी इसके हक़ में बहुत अच्छी साबित होती थी। अगर वो इससे कुछ रियायत चाहते तो वो सर हिलाकर कह दिया करती थी, साहब, हमारी समझ में तुम्हारी बात नहीं आता। और अगर वो इससे ज़रूरत से ज़्यादा छेड़छाड़ करते तो अपनी ज़ुबान में गालियाँ देना शुरू कर देती थी। वो हैरत में इसके मुंह की तरफ देखते तो इनसे कहती, साहब, तुम एकदम उल्लू का पट्ठा है, हरामज़ादा है, समझा। ये कहते वक्त वो अपने लहजे में सख्ती पैदा न करती, बल्कि बड़े प्यार के साथ इनसे ये बातें करती थी। ये गोरे हंसते थे और हंसते वक्त वो सुल्ताना को बिल्कुल उल्लू के पट्टे दिखाई देते। मगर यहाँ दिल्ली में जब से आई थी, एक गोरा भी इसके यहाँ नहीं आया था। 3 महीने इसको हिंदुस्तान के इस शहर में रहते हो गए थे, जहाँ इसने सुना था कि बड़े लाट साहब रहते हैं जो गर्मियों में शिमला चले जाते हैं। मगर सिर्फ 6 आदमी इसके पास आए थे, सिर्फ 6, यानी महीने में 2। और इन 6 ग्राहकों से इसने खुदा झूठ ना बुलवाए तो 18.5 रुपये वसूल किए थे। 3 रुपए से ज़्यादा कोई मानता ही नहीं था। सुल्ताना ने इनमें से 5 आदमियों को अपना रेट 10 रुपए बताया था, मगर ताज्जुब की बात है कि इनमें से हर एक ने यही कहा, भाई, हम 3 रुपए से 1 कौड़ी ज़्यादा ना देंगे। ना जाने क्या बात थी कि इनमें से हर एक ने से सिर्फ 3 रुपए के काबिल समझा। चुनाचे जब छठा आया तो इसने खुद ही उससे कहा, देखो, मैं 3 रुपए एक टाइम के लूंगी, इससे एक धेला तुम कम कहो तो मैं ना लूंगी। अब तुम्हारी मर्जी हो तो रहो, वरना जाओ। छठे आदमी ने ये बात सुनकर तकरार न की और इसके हाथ ठहर गया। जब दूसरे कमरे में दरवाजे बंद करके वो अपना कोट उतारने लगा तो सुल्ताना ने कहा, लाइए 1 रुपया दूध का। इसने 1 रुपया तो न दिया, लेकिन नए बादशाह की एक चमकती हुई अठन्नी जेब से निकालकर इसको दे दी और सुल्ताना ने भी चुपके से ले ली कि चलो, जो आया है गनीमत है। 18.5 रुपये 3 महीनों में। 20 रुपये माहवार तो इस कोठे का किराया था, जिसको मालिक मकान अंग्रेजी जुबान में फ्लैट कहते थे। इस फ्लैट में ऐसा पाखाना था जिसमें जंजीर खींचने से सारी गंदगी पानी के जोर से एकदम नीचे नल में गायब हो जाती थी और बड़ा शोर होता था। शुरू में तो इस शोर ने उसे बहुत डराया था। पहले दिन जब वो रफ़ा हाजत के लिए इस पाखाना में गई तो इसके कमर में शिद्दत का दर्द हो रहा था। फारिग होकर जब उठने लगी तो इसने लटकी हुई जंजीर का सहारा ले लिया। इस जंजीर को देखकर इसने ख्याल किया था, चूंकि ये मकान खास हम लोगों की रिहाइश के लिए तैयार किए गए हैं, ये जंजीर इसलिए लगाई गई है कि उठते वक्त तकलीफ ना हो और सहारा मिल जाया करे। मगर जो ही इसने जंजीर पकड़कर उठना चाहा, ऊपर खटखट सी हुई
اور پھر ایک دم پانی اس شور کے ساتھ باہر نکلا کہ ڈر کے مارے اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ خدا بخش دوسرے کمرے میں اپنا فوٹوگرافی کا سامان درست کر رہا تھا اور ایک صاف بوتل میں ہائیڈروکونین ڈال رہا تھا۔ اس نے سلطانہ کی چیخ سنی، دوڑ کر وہ باہر نکلا اور سلطانہ سے پوچھا، کیا ہوا؟ یہ چیخ تمہاری تھی؟ سلطانہ کا دل دھڑک رہا تھا۔ اس نے کہا، یہ مواپا خانہ ہے یا کیا ہے؟ بیچ میں یہ ریل گاڑیوں کی طرح زنجیر کیا لٹکا رکھی ہے؟ میری کمر میں درد تھا، میں نے کہا چلو اس کے سہارا لے کر اٹھ لوں، پر اس موئی زنجیر کا چھیڑنا تھا کہ وہ دھماکہ ہوا کہ میں تو کیا کہوں۔ اس پر خدا بخش بہت ہنسا تھا اور اس نے سلطانہ کو اس پہ خانے کی بابت سب کچھ بتا دیا تھا کہ یہ نئے فیشن کا ہے جس میں زنجیر ہلانے سے سب گندگی نیچے زمین میں دھنس جاتی ہے۔ خدا بخش اور سلطانہ کا آپس میں کیسے سمبندھ ہوا، یہ ایک لمبی کہانی ہے۔ خدا بخش راول پنڈی کا تھا۔ انٹر پاس کرنے کے بعد اس نے لاری چلانا سیکھا۔ چنانچہ 4 برس تک وہ راول پنڈی اور کشمیر کے درمیان لاری چلانے کا کام کرتا رہا۔ اس کے بعد کشمیر میں اس کی دوستی ایک عورت سے ہو گئی۔ اسے وہ بھگا کر لاہور لے آیا۔ لاہور میں چونکہ اس کو کوئی کام نہ ملا، اس لیے اس نے عورت کو پیشے پر بٹھا دیا۔ 2-3 برس تک یہ سلسلہ جاری رہا اور وہ عورت کسی اور کے ساتھ بھاگ گئی۔ خدا بخش کو معلوم ہوا کہ وہ امبالہ میں ہے۔ وہ اس کی تلاش میں امبالہ آیا، جہاں اس کو سلطانہ مل گئی۔ سلطانہ نے اس کو پسند کیا، چنانچہ دونوں کا سمبندھ ہو گیا۔ خدا بخش کے آنے سے ایک دم سلطانہ کا کاروبار چمک اٹھا۔ عورت چونکہ ضعیف الاعتقاد تھی، اس لیے اس نے سمجھا کہ خدا بخش بڑا بھاگوان ہے جس کے آنے سے اتنی ترقی ہو گئی ہے۔ چنانچہ اس خوش اعتقادی نے خدا بخش کی وقت اس کی نظروں میں اور بھی بڑھا دی۔ خدا بخش آدمی محنتی تھا، سارا دن ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھنا پسند نہیں کرتا تھا۔ چنانچہ اس نے ایک فوٹوگرافر سے دوستی پیدا کی جو ریلوے اسٹیشن کے باہر منٹ کیمرے سے فوٹو کھینچتا کرتا تھا۔ اس لیے اس نے فوٹو کھینچنا سیکھ لیا۔ پھر سلطانہ سے 60 روپے لے کر کیمرہ بھی خرید لیا۔ آہستہ آہستہ ایک پردہ بنوایا، 2 کرسیاں خریدی اور فوٹو دھونے کا سب سامان لے کر اس نے علیحدہ اپنا کام شروع کر دیا۔ کام چل نکلا۔ چنانچہ اس نے تھوڑی ہی دیر کے بعد اپنا اڈا امبالہ چھاؤنی میں قائم کر دیا۔ یہاں وہ گوروں کے فوٹو کھینچتا رہتا۔ 1 مہینے کے اندر اندر اس کی چھاؤنی کے متعدد گوروں سے واقفیت ہو گئی۔ چنانچہ وہ سلطانہ کو وہیں لے گیا۔ یہاں چھاؤنی میں خدا بخش کے ذریعے سے کئی گورے سلطانہ کے مستقل گاہک بن گئے اور اس کی آمدنی پہلے سے دگنی ہو گئی۔ سلطانہ نے کانوں کے لیے بندے خریدے، 5.5 تولے کی 8 کنگنیاں بھی بنوا لیں، 10-15 اچھی اچھی ساڑیاں بھی جمع کر لیں۔ گھر میں فرنیچر وغیرہ بھی آ گیا۔ قصہ مختصر، یہ امبالہ چھاؤنی میں وہ بڑی خوشحال تھی، مگر ایک کی نہ جانے خدا بخش کے دل میں کیا سمائی، اس نے دہلی جانے کی ٹھان لی۔ سلطانہ انکار کیسے کرتی، جبکہ خدا بخش کو اپنے لیے بہت مبارک خیال کرتی تھی۔ اس نے خوشی خوشی دہلی جانا قبول کر لیا، بلکہ اس نے یہ بھی سوچا کہ اتنے بڑے شہر میں جہاں لاٹ صاحب رہتے ہیں، اس کا دھندا اور بھی اچھا چلے گا۔ اپنی سہیلیوں سے وہ دہلی کی تعریف سن چکی تھی۔ پھر وہاں حضرت نظام الدین اولیاء کی خانقاہ تھی جس سے اسے بے حد عقیدت تھی۔ چنانچہ جلدی جلدی گھر کا بھاری سامان بیچ باچ کر وہ خدا بخش کے ساتھ دہلی آ گئی۔ یہاں پہنچ کر خدا بخش نے 20 روپے ماہوار پر ایک چھوٹا سا فلیٹ لے لیا جس میں دونوں رہنے لگے۔ ایک ہی قسم کے نئے مکانوں کی لمبی سی قطار سڑک کے ساتھ ساتھ چلی گئی تھی۔
میونسپل کمیٹی نے شہر کا یہ خاص حصہ کسبیوں کے لیے مقرر کر دیا تھا تاکہ وہ شہر میں جگہ جگہ اپنے اڈے نہ بنائیں۔ نیچے دکانیں تھیں اور اوپر 2 منزلہ رہائشی فلیٹ۔ چونکہ سب عمارتیں ایک ہی ڈیزائن کی تھیں، اس لیے شروع میں سلطانہ کو اپنا فلیٹ تلاش کرنے میں بہت دقت محسوس ہوئی تھی، پر جب نیچے لانڈری والے نے اپنا بورڈ گھر کی پیشانی پر لگا دیا تو اس کو ایک پکی نشانی مل گئی۔ یہاں میلے کپڑوں کی دھلائی کی جاتی ہے۔ یہ بورڈ پڑھتے ہی وہ اپنا فلیٹ تلاش کر لیا کرتی تھی۔ اسی طرح اس نے اور بہت سی نشانیاں قائم کر لی تھیں۔ مثلاً بڑے بڑے حروف میں جہاں کوئلے کی دکان لکھا تھا وہاں اس کی سہیلی ہیرا بائی رہتی تھی، جو کبھی کبھی ریڈیو گھر میں گانے جایا کرتی تھی۔ جہاں شرفا کے کھانے کا اعلیٰ انتظام ہے یہ لکھا تھا وہاں اس کی دوسری سہیلی مختار رہتی تھی۔ نواڑ کے کارخانے کے اوپر انواری رہتی تھی، جو اسی کارخانے کے سیٹ کے پاس ملازم تھی۔ چونکہ سیٹ صاحب کو رات کے وقت اپنے کارخانے کی دیکھ بھال کرنا ہوتی تھی، اس لیے وہ انواری کے پاس ہی رہتے تھے۔ دکان کھولتے ہی گاہک تھوڑے ہی آتے ہیں، چنانچہ جب 1 مہینے تک سلطانہ بیکار رہی تو اس نے یہی سوچ کر اپنے دل کو تسلی دی۔ پھر جب 2 مہینے گزر گئے اور کوئی آدمی اس کے کوٹھے پر نہ آیا تو اسے بہت تشویش ہوئی۔ اس نے خدا بخش سے کہا، کیا بات ہے خدا بخش، 2 مہینے آج پورے ہو گئے ہیں ہمیں یہاں آئے ہوئے، کسی نے ادھر کا رخ بھی نہیں کیا۔ مانتی ہوں آج کل بازار بہت مندہ پڑا ہے، پر اتنا مندہ بھی نہیں کہ 2 مہینے میں کوئی شکل دیکھنے ہی میں نہ آئے۔ خدا بخش کو بھی یہ بات بہت عرصے سے کھٹک رہی تھی، مگر وہ خاموش تھا۔ پر جب سلطانہ نے خود بات چھیڑی تو اس نے کہا، میں کئی دنوں سے اس بات کی بابت سوچ رہا ہوں۔ ایک بات سمجھ آتی ہے، وہ یہ کہ جنگ کی وجہ سے لوگ باغ دوسرے دھندوں میں پڑ کر ادھر کا رستہ بھول گئے ہیں، یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ وہ اس کے آگے کچھ کہنے ہی والا تھا کہ سیڑھیوں پر کسی کے چڑھنے کی آواز آئی۔ خدا بخش اور سلطانہ دونوں اس آواز کی طرف متوجہ ہوئے۔ تھوڑی دیر کے بعد دستک ہوئی۔ خدا بخش نے لپک کر دروازہ کھولا۔ ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ یہ پہلا گاہک تھا جس سے 3 روپے سودا طے ہوا۔ اس کے بعد 5 اور آئے، یعنی 3 مہینے میں 6، جن سے سلطانہ نے صرف 18.5 روپے وصول کیے۔ 20 روپے ماہوار تو فلیٹ کے کرائے میں چلے جاتے تھے۔ پانی کا ٹیکس اور بجلی کا بل جدا تھا۔ اس کے علاوہ گھر کے دوسرے خرچ تھے، کھانا پینا، کپڑے لتے، دوا دارو، اور آمدن بھی کچھ نہیں تھی۔ 18.5 روپے 3 مہینے میں آئے تو اسے آمدن تو نہیں کہہ سکتے نا۔ سلطانہ پریشان ہو گئی۔ 5.5 تولے کی 8 کنگنیاں جو اس نے امبالہ میں بنوائی تھی آہستہ آہستہ بک گئیں۔ آخری کنگنی کی جب باری آئی تو اس نے خدا بخش سے کہا، تم میری سنو اور چلو واپس امبالے میں، یہاں کیا دھرا ہے؟ بھائی ہوگا، پر ہمیں تو یہ شہر راس نہیں آیا۔ تمہارا کام بھی وہاں خوب چلتا تھا، چلو وہیں چلتے ہیں۔ جو نقصان ہوا ہے اس کو اپنا سر صدقہ سمجھو۔ اس کنگنی کو بیچ کر آؤ، میں اسباب وغیرہ باندھ کر تیار کرتی ہوں، آج رات کی گاڑی سے یہاں سے چل دیں گے۔ خدا بخش نے کنگنی سلطانہ کے ہاتھ سے لے لی اور کہا، نہیں جانے من، امبالہ اب نہیں جائیں گے، یہیں دہلی میں رہ کر کمائیں گے۔ یہ تمہاری چوڑیاں سب کی سب یہیں واپس آئیں گی۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ بڑا کارساز ہے، یہاں بھی وہ کوئی نہ کوئی اسباب بنا ہی دے گا۔ سلطانہ چپ ہو رہی، چنانچہ آخری کنگنی ہاتھ سے اتر گئی۔ بجھے ہاتھ دیکھ کر اس کو بہت دکھ ہوتا تھا، کیا کرتی، پیٹ بھی تو آخر کسی ہیلے سے بھرنا تھا۔
जब 5 महीने गुजर गए और आमदन खर्च के मुकाबले में चौथाई से भी कुछ कम ही रही, तो सुल्ताना की परेशानी और ज़्यादा बढ़ गई। खुदा बख्श भी सारा दिन अब घर से गायब रहने लगा था। सुल्ताना को इसका भी दुख था। इसमें कोई शक नहीं कि पड़ोस में इसकी 2-3 मिलने वालियाँ मौजूद थीं, जिनके साथ वो अपना वक्त काट सकती थी। पर हर रोज़ इनके यहाँ जाना और घंटे बैठे रहना इसको बहुत बुरा लगता था। चुनांचा आहिस्ता आहिस्ता इसने इन सहेलियों से मिलना बिल्कुल तर्क कर दिया। सारा दिन वो अपने सुनसान मकान में बैठी रहती, कभी छालियाँ काटती थी, कभी अपने पुराने और फटे हुए कपड़ों को सीती रहती, और कभी बाहर बालकनी में आकर जंगले के साथ खड़ी हो जाती और सामने रेलवे शेड में साकत और मुतहर्रिक इंजनों की तरफ घंटों बेमतलब देखती रहती। सड़क की दूसरी तरफ माल गोदाम था, जो इस कोने से उस कोने तक फैला हुआ था। दाहिने हाथ को लोहे की छत के नीचे बड़ी बड़ी गांठें पड़ी रहती थीं और हर किस्म के माल असबाब के ढेर से लगे रहते थे। बाएं हाथ को खुला मैदान था, जिसमें बेशुमार रेल की पटरियां बिछी हुई थीं। धूप में लोहे की ये पटरियां चमकती तो सुल्ताना अपने हाथों की तरफ देखती, जिन पर नीली नीली रगें बिल्कुल इन पटरियों की तरह उभरी रहती थीं। इस लंबे और खुले मैदान में हर वक्त इंजन और गाड़ियां चलती रहती थीं, कभी इधर कभी उधर। इन इंजनों और गाड़ियों की छिक छिक फक फक सदा गूंजती रहती थी। सुबह सवेरे जब वो उठकर बालकनी में आती थी तो एक अजीब समा नजर आता। धुंधलके में इंजनों के मुंह से गाढ़ा गाढ़ा धुआं निकलता और गदले आसमान की जानिब मोटे और भारी आदमियों की तरह उठता दिखाई देता था। भाप के बड़े बड़े बादल भी एक शोर के साथ पटरियों से उठते थे और आंख झपकने की देर में हवा के अंदर घुल मिल जाते थे। फिर कभी कभी जब वो गाड़ी के किसी डब्बे को, जिसे इंजन ने धक्का देकर छोड़ दिया हो, अकेले पटरियों पर चलता देखती तो इससे अपना ख्याल आता। वो सोचती कि इसे भी कभी किसी ने जिंदगी की पटरी पर धक्का देकर छोड़ दिया है। वो खुद ब खुद जा रही है, दूसरे लोग कांटे बदल रहे हैं और वो चली जा रही है, न जाने कहाँ। फिर एक रोज ऐसा आएगा जब इस धक्के का जोर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा और वो कहीं रुक जाएगी, किसी ऐसे मुकाम पर जो इसका देखा भाला ना होगा। यूं तो वो बेमतलब घंटों रेल की इन टेढ़ी बांकी पटरियों और ठहरे और चलते हुए इंजनों की तरफ देखती रहती थी, पर तरह तरह के ख्याल इसके दिमाग में आते रहते थे। अंबाला छावनी में जब वो रहती थी तो स्टेशन के पास ही इसका मकान था, मगर वहाँ इसने कभी इन चीज़ों को ऐसी नज़रों से नहीं देखा था। अब तो कभी कभी इसके दिमाग में ये भी ख्याल आता था कि ये जो सामने रेल की पटरियों का जाल सा बिछा है और जगह जगह से भाप और धुआं उठ रहा है, ये एक बड़ा चकला है। बहुत सी गाड़ियां हैं जिनको चंद मोटे मोटे इंजन इधर उधर धकेलते रहते हैं। सुल्ताना को तो बाज़ औक़ात ये इंजन सेठ मालूम होते हैं, जो कभी कभी अंबाला में इसके यहाँ आया करते थे। फिर कभी कभी जब वो किसी इंजन को आहिस्ता आहिस्ता गाड़ियों के कतार के पास से गुजरता देखती है तो इसे ऐसा महसूस होता है कि कोई आदमी चकले के किसी बाजार में से ऊपर कोठों की तरफ देखता जा रहा है। सुल्ताना समझती थी कि ऐसी बातें सोचना दिमाग की खराबी का बायस है। चुनाचे जब इस किस्म के ख्याल इसको आने लगे तो इसने बालकनी में जाना छोड़ दिया। खुदा बख्श से इसने बारहा कहा, देखो मेरे हाल पर रहम करो, यहाँ घर में रहा करो, मैं सारा दिन यहाँ बीमारों की तरह पड़ी रहती हूँ। मगर इसने
ہر بار سلطانہ سے یہ کہہ کر اس کی تشفی کر دی، جانے من میں باہر کچھ کمانے کی فکر کر رہا ہوں، اللہ نے چاہا تو چند دنوں میں ہی بیڑا پار ہو جائے گا۔ پورے 5 مہینے ہو گئے تھے مگر ابھی تک نہ سلطانہ کا بیڑا پار ہوا تھا نہ خدا بخش کا۔ محرم کا مہینہ سر پر آ رہا تھا مگر سلطانہ کے پاس کالے کپڑے بنوانے کے لیے کچھ بھی نہ تھا۔ مختار نے لیڈی ہیملٹن کی ایک نئی وضع کی قمیض بنوائی تھی جس کی آستینیں کالی جارجٹ کی تھی۔ اس کے ساتھ میچ کرنے کے لیے اس کے پاس کالی ساٹن کی شلوار تھی جو کاجل کی طرح چمکتی تھی۔ انوری نے ریشمی جارجٹ کی ایک بڑی نفیس ساڑی خریدی تھی۔ اس نے سلطانہ سے کہا تھا کہ وہ اس ساڑی کے نیچے سفید بوسکی کا پیٹی کوٹ پہنے گی کیونکہ یہ نیا فیشن ہے۔ اس ساڑی کے ساتھ پہننے کو انوری کالی مخمل کا ایک جوتا لائی تھی جو بڑا نازک تھا۔ سلطانہ نے جب یہ تمام چیزیں دیکھی تو اس کو اس احساس نے بہت دکھ دیا کہ وہ محرم منانے کے لیے ایسا لباس خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتی۔ انوری اور مختار کے پاس یہ لباس دیکھ کر جب وہ گھر آئی تو اس کا دل مخموم تھا۔ اسے ایسا معلوم ہوتا تھا کہ تھوڑا سا اس کے اندر پیدا ہو گیا ہے۔ گھر بالکل خالی تھا، خدا بخش حسب معمول باہر تھا۔ دیر تک وہ دری پر گاؤ تکیا سر کے نیچے رکھ کر لیٹی رہی، پر جب اس کی گردن اونچائی کے باعث اکڑ سی گئی تو اٹھ کر باہر بالکنی میں چلی گئی تاکہ غم افزا خیالات کو اپنے دماغ سے نکال دے۔ سامنے پٹریوں پر گاڑیوں کے ڈبے کھڑے تھے پر انجن کوئی بھی نہ تھا۔ شام کا وقت تھا، چھڑکاؤ ہو چکا تھا اس لیے گرد و غبار دب گیا تھا۔ بازار میں ایسے آدمی چلنے شروع ہو گئے تھے جو تانک چھانک کرنے کے بعد چپ چاپ گھروں کا رخ کرتے ہیں۔ ایسے ہی ایک آدمی نے گردن اونچی کر کے سلطانہ کی طرف دیکھا۔ سلطانہ مسکرا دی اور اس کو بھول گئی کیونکہ اب سامنے پٹریوں پر ایک انجن نمودار ہو گیا تھا۔ سلطانہ نے غور سے اس کی طرف دیکھنا شروع کیا اور آہستہ آہستہ یہ خیال اس کے دماغ میں آیا کہ انجن نے بھی کالا لباس پہن رکھا ہے۔ یہ عجیب و غریب خیال دماغ سے نکالنے کی خاطر جب اس نے سڑک کی جانب دیکھا تو اسے وہی آدمی بیل گاڑی کے پاس کھڑا نظر آیا جس نے اس کی طرف للچائی نظروں سے دیکھا تھا۔ سلطانہ نے ہاتھ سے اسے اشارہ کیا۔ اس آدمی نے ادھر ادھر دیکھ کر ایک لطیف اشارے سے پوچھا، کدھر سے آؤں؟ سلطانہ نے اسے راستہ بتا دیا۔ وہ آدمی تھوڑی دیر کھڑا رہا مگر پھر بڑی پھرتی سے اوپر چلا آیا۔ سلطانہ نے اسے دری پر بٹھایا۔ جب وہ بیٹھ گیا تو اس نے سلسلہ گفتگو شروع کرنے کے لیے کہا، آپ اوپر آتے ڈر رہے تھے؟ وہ آدمی سن کر مسکرایا۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ ڈرنے کی کیا بات تھی؟ اس پر سلطانہ نے کہا، یہ میں نے اس لیے کہا کہ آپ دیر تک وہیں کھڑے رہے اور پھر کچھ سوچ کر ادھر آئے۔ وہ یہ سن کر پھر مسکرایا۔ تمہیں غلط فہمی ہوئی، میں تمہارے اوپر والے فلیٹ کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہاں کوئی عورت کھڑی ایک مرد کو ٹھینگا دکھا رہی تھی۔ مجھے یہ منظر پسند آیا۔ پھر بالکنی میں سبز بلب روشن ہوا تو میں کچھ دیر کے لیے ٹھہر گیا۔ سبز روشنی مجھے پسند ہے، آنکھوں کو بہت اچھی لگتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے کمرے کا جائزہ لینا شروع کر دیا۔ پھر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ سلطانہ نے پوچھا، آپ جا رہے ہیں؟ اس آدمی نے جواب دیا، نہیں، میں تمہارے اس مکان کو دیکھنا چاہتا ہوں، چلو مجھے تمام کمرے دکھاؤ۔ سلطانہ نے اس کو تینوں کمرے ایک ایک کر کے دکھا دیے۔ اس آدمی نے بالکل خاموشی سے ان کمروں کا معائنہ کیا۔ جب وہ دونوں پھر اس کمرے میں آ گئے جہاں پہلے بیٹھے تھے تو اس آدمی نے کہا، میرا نام شنکر ہے۔ سلطانہ نے پہلی بار غور سے شنکر کی طرف دیکھا۔
वो मुतवस्सित कद का मामूली शक्ल सूरत का आदमी था, मगर इसकी आंखें गैर मामूली तौर पर साफ और शफाफ थीं। कभी कभी इनमें एक अजीब किस्म की चमक भी पैदा होती थी। गुठीला और कसरती बदन, कनपट्टियों पर इसके बाल सफ़ेद हो रहे थे। खाकस्तरी रंग की गरम पतलून पहने था। सफ़ेद कमीज थी जिसका कॉलर गर्दन पर से ऊपर को उठा हुआ था। शंकर कुछ इस तरह दरी पर बैठा था कि मालूम होता था कि शंकर के बजाय सुल्ताना गाहक है। इस एहसास ने सुल्ताना को कदरे परेशान कर दिया। चुनांचे इसने शंकर से कहा, फरमाइए। शंकर बैठा था, ये सुनकर लेट गया। मैं क्या फरमाऊं? कुछ तुम ही फरमाओ, बुलाया तुमने है मुझे। जब सुल्ताना कुछ ना बोली तो वो उठ बैठा। मैं समझा, लो अब मुझसे सुन लो, जो कुछ तुमने समझा गलत है। मैं इन लोगों में से नहीं जो कुछ दे कर जाते हैं। डॉक्टरों की तरह मेरी भी फीस है। जब मुझे बुलाया जाए तो फीस देना ही पड़ती है। सुल्ताना ये सुनकर चकरा गई, मगर इसके बावजूद इसे बेख्तियार हंसी आ गई। आप काम क्या करते हैं? शंकर ने जवाब दिया, यही जो तुम लोग करते हो। क्या? तुम क्या करती हो? मैं कुछ भी नहीं करती। मैं भी कुछ नहीं करता। सुल्ताना ने भुना कर कहा, ये तो कोई बात ना हुई, आप कुछ ना कुछ तो जरूर करते होंगे। शंकर ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, तुम भी कुछ ना कुछ जरूर करती होगी। झक मारती हूँ, मैं भी झक मारता हूँ। तो आओ दोनों झक मारें। मैं हाजिर हूँ, मगर झक मारने के लिए दाम मैं कभी नहीं दिया करता। होश की दवा करो, ये लंगर खाना नहीं, और मैं भी वॉलंटियर नहीं हूँ। सुल्ताना यहाँ रुक गई। इसने पूछा, ये वॉलंटियर क्या होते हैं? शंकर ने जवाब दिया, उल्लू के पट्टे। मैं भी उल्लू की पट्टी नहीं, मगर वो आदमी खुदा बख्श जो तुम्हारे साथ रहता है जरूर उल्लू का पट्टा है। क्यों? इसलिए कि वो कई दिनों से एक ऐसे खुदा रसीदा फकीर के पास अपनी किस्मत खुलवाने की खातिर जा रहा है जिसकी अपनी किस्मत जंग लगे ताले की मानंद बंद है। ये कहकर शंकर हंसा। इस पर सुल्ताना ने कहा, तुम हिंदू हो, इसीलिए हमारे इन बुजुर्गों का मजाक उड़ाते हो। शंकर मुस्कुराया। ऐसी जगहों पर हिंदू मुस्लिम सवाल पैदा नहीं हुआ करते। बड़े बड़े पंडित और मौलवी अगर यहाँ आए तो वो भी शरीफ आदमी बन जाएं। जाने तुम क्या ऊट पटंग बातें करते हो। बोलो, रहोगे? इसी शर्त पर जो पहले बता चुका हूँ। सुल्ताना उठ खड़ी हुई। तो जाओ जाओ जाओ, रास्ता पकड़ो। शंकर आराम से उठा। पतलून की जेबों में उसने अपने दोनों हाथ ठोंसे और जाते हुए कहा, मैं कभी कभी इस बाजार से गुजरा करता हूँ। जब भी तुम्हें मेरी जरूरत हो बुला लेना, मैं बहुत काम का आदमी हूँ। शंकर चला गया और सुल्ताना काले लिबास को भूलकर देर तक इसके मुतल्लिक सोचती रही। इस आदमी की बातों ने इसके दुख को बहुत हल्का कर दिया था। अगर वो अंबाले में आया होता जहां वो खुशहाल थी तो इसने किसी और ही रंग में इस आदमी को देखा होता और बहुत मुमकिन है इसे धक्के देकर बाहर निकाल दिया होता। मगर यहाँ चूंकि वो बहुत उदास रहती थी इसलिए शंकर की बातें इसे पसंद आई। शाम को जब खुदा बख्श आया तो सुल्ताना ने इससे पूछा, तुम आज सारा दिन किधर गायब रहे हो? खुदा बख्श थक कर चूर चूर हो रहा था। कहने लगा, पुराने किले के पास से आ रहा हूँ। वहां एक बुजुर्ग कुछ दिनों से ठहरे हुए हैं। इन्हीं के पास हर रोज जाता हूँ कि हमारे दिन भी फिर जाएं। कुछ उन्होंने कहा तुमसे? नहीं, अभी वो मेहरबान नहीं हुए।
پر سلطانہ، میں جو ان کی خدمت کر رہا ہوں وہ اکارت کبھی نہیں جائے گی۔ اللہ کا فضل شامل حال رہا تو ضرور وارے نیارے ہو جائیں گے۔ سلطانہ کے دماغ میں محرم منانے کا خیال سما ہوا تھا۔ خدا بخش سے رونی آواز میں کہنے لگی، سارا دن غائب رہتے ہو، میں یہاں پنجرے میں قید رہتی ہوں، نہ کہیں جا سکتی ہوں نہ آ سکتی ہوں۔ محرم سر پر آ گیا ہے، کچھ تم نے اس کی بھی فکر کی ہے؟ مجھے کالے کپڑے چاہیے، گھر میں پھوٹی کوڑی تک نہیں۔ کنگنیاں تھی سو وہ ایک ایک کر کے بک گئیں۔ اب تم ہی بتاؤ کیا ہوگا؟ یوں فقیروں کے پیچھے کب تک مارے پھرا کرو گے؟ مجھے تو ایسا دکھائی دیتا ہے کہ یہاں دہلی میں خدا نے بھی ہم سے منہ موڑ لیا ہے۔ میری سنو، اپنا کام شروع کر دو، کچھ تو سہارا ہو ہی جائے گا۔ خدا بخش دری پر لیٹ گیا اور کہنے لگا، پر یہ کام شروع کرنے کے لیے بھی تو تھوڑا بہت سرمایہ چاہیے۔ خدا کے لیے اب ایسی دکھ بھری باتیں نہ کرو، مجھ سے اب برداشت نہیں ہو سکتی۔ میں نے سچ مچ امبالہ چھوڑنے میں سخت غلطی کی، پر جو کرتا ہے اللہ ہی کرتا ہے اور ہماری بہتری ہی کے لیے کرتا ہے۔ کیا پتا کہ کچھ دیر اور تکلیفیں برداشت کرنے کے بعد ہم… سلطانہ نے بات کاٹ کر کہا، تم خدا کے لیے کچھ کرو، چوری کرو یا ڈاکہ مارو، پر مجھے ایک شلوار کا کپڑا ضرور لا دو۔ میرے پاس سفید پوسکی کی قمیض پڑی ہے، اس کو میں رنگوا لوں گی۔ سفید فنون کا ایک نیا دوپٹہ بھی میرے پاس موجود ہے، وہی جو تم نے مجھے دیوالی پر لا کر دیا تھا، یہ بھی قمیض کے ساتھ کالا رنگوا لیا جائے گا۔ ایک صرف شلوار کی کسر ہے، سو وہ تم کسی نہ کسی طرح پیدا کر دو۔ دیکھو، تمہیں میری جان کی قسم کسی نہ کسی طرح ضرور لا دو۔ میری بھتی کھاؤ اگر نہ لاؤ۔ خدا بخش اٹھ بیٹھا، اب تم خواہ زور دیے چلی جا رہی ہو، میں کہاں سے لاؤں؟ افیم کھانے کے لیے تو میرے پاس پیسہ نہیں۔ کچھ بھی کرو مگر مجھے 4.5 گز کالی ساٹن لا دو۔ دعا کرو کہ آج رات اللہ 2-3 آدمی بھیج دے۔ لیکن تم کچھ نہیں کرو گے۔ تم اگر چاہو تو ضرور اتنے پیسے پیدا کر سکتے ہو۔ جنگ سے پہلے یہ ساٹن 12-14 آنا گز مل جاتی تھی، اب 100 روپے گز کے حساب سے ملتی ہے۔ 4.5 گزوں پر کتنے روپے خرچ ہو جائیں گے؟ اب تم کہتی ہو تو میں کوئی ہیلا کروں گا۔ یہ کہہ کر خدا بخش اٹھا۔ لو، اب ان باتوں کو بھول جاؤ، میں ہوٹل سے کھانا لے آؤں۔ ہوٹل سے کھانا آیا، دونوں نے مل کر زہر مار کیا اور سو گئے۔ صبح ہوئی، خدا بخش پرانے قلعے والے فقیر کے پاس چلا گیا اور سلطانہ اکیلی رہ گئی۔ کچھ دیر لیٹی رہی، کچھ دیر سوئی رہی، ادھر ادھر کمروں میں ٹہلتی رہی۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد اس نے اپنا سفید دوپٹہ اور سفید بوسکی کی قمیض نکالی اور نیچے لانڈری والے کو رنگنے کے لیے دے آئی۔ کپڑے دھونے کے علاوہ باہر رنگنے کا کام بھی ہوتا تھا۔ یہ کام کرنے کے بعد اس نے واپس آ کر فلموں کی کتابیں پڑھی، جن میں اس کی دیکھی ہوئی فلموں کی کہانی اور گیت چھپے ہوئے تھے۔ یہ کتابیں پڑھتے پڑھتے وہ سو گئی۔ جب اٹھی تو 4 بج چکے تھے، کیونکہ دھوپ آنگن میں سے موری کے پاس پہنچ گئی تھی۔ نہا دھو کر فارغ ہوئی تو گرم چادر اوڑھ کر بالکونی میں آ کھڑی ہوئی۔ قریباً 1 گھنٹہ سلطانہ بالکونی میں کھڑی رہی۔ اب شام ہو گئی تھی، بتیاں روشن ہو رہی تھیں، نیچے سڑک میں رونق آثار نظر آنے لگے۔ سردی میں تھوڑی سی شدت ہو گئی تھی، مگر سلطانہ کو یہ ناگوار معلوم نہ ہوئی۔ وہ سڑک پر آتے جاتے ٹانگوں اور موٹروں کی طرف ایک عرصہ سے دیکھ رہی تھی۔ دفتن اسے شنکر نظر آیا۔ مکان کے نیچے پہنچ کر اس نے گردن اونچی کی اور سلطانہ کی طرف دیکھ کر مسکرا دیا۔ سلطانہ نے غیر ارادی طور پر ہاتھ کا اشارہ کیا اور اسے اوپر بلا لیا۔ جب شنکر اوپر آ گیا
تو سلطانہ بہت پریشان ہوئی کہ اس سے کیا کہے۔ دراصل اس نے ایسے ہی بلا سوچے سمجھے اسے اشارہ کر دیا تھا۔ شنکر بے حد مطمئن تھا، جیسے اس کا اپنا گھر ہے۔ چنانچہ بڑی بے تکلفی سے پہلے روز کی طرح وہ گاؤں تکیا سر کے نیچے رکھ کر لیٹ گیا۔ جب سلطانہ نے دیر تک اس سے کوئی بات نہ کی تو اس سے کہا، تم مجھے 100 دفعہ بلا سکتی ہو اور 100 دفعہ ہی کہہ سکتی ہو چلے جاؤ، میں ایسی باتوں پر کبھی ناراض نہیں ہوا کرتا۔ سلطانہ شش و پنج میں گرفتار ہو گئی، کہنے لگی، نہیں بیٹھو، تمہیں جانے کو کون کہتا ہے؟ شنکر اس پر مسکرا دیا، تو میری شرطیں تمہیں منظور ہیں؟ کیسی شرطیں؟ سلطانہ نے ہنس کر کہا، کیا نکاح کر رہے ہو مجھ سے؟ نکاح اور شادی کیسی؟ نہ تم عمر بھر کسی سے نکاح کرو گی نہ میں، یہ رسمیں ہم لوگوں کے لیے نہیں ہیں۔ چھوڑو ان فضولیات کو، کوئی کام کی بات کرو۔ بولو کیا بات کروں؟ تم عورت ہو، کوئی ایسی بات شروع کرو جس سے 2 گھڑی دل بہل جائے۔ اس دنیا میں صرف دکانداری ہی دکانداری نہیں، اور کچھ بھی ہے۔ سلطانہ ذہنی طور پر اب شنکر کو قبول کر چکی تھی، کہنے لگی، صاف صاف کہو، تم مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ جو دوسرے چاہتے ہیں۔ شنکر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تم میں اور دوسروں میں پھر فرق ہی کیا ہے؟ تم میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں، ان میں اور مجھ میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ ایسی بہت سی باتیں ہوتی ہیں جو پوچھنا نہیں چاہیے، خود سمجھنا چاہیے۔ سلطانہ نے تھوڑی دیر تک شنکر کی اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی، پھر کہا، میں سمجھ گئی، تو کہو کیا ارادہ ہے؟ تم جیتے میں ہاری، پر میں کہتی ہوں آج تک کسی نے ایسی بات قبول نہ کی ہوگی۔ غلط کہتی ہو تم، اسی محلے میں تمہیں ایسی سادہ لو عورتیں بھی مل جائیں گی جو کبھی یقین نہیں کریں گی کہ عورت ایسی ذلت قبول کر سکتی ہے جو تم بغیر کسی احساس کے قبول کرتی رہی ہو، لیکن ان کے نا یقین کرنے کے باوجود تم ہزاروں کی تعداد میں موجود ہو۔ تمہارا نام سلطانہ ہے نا؟ سلطانہ ہی ہے۔ شنکر اٹھ کھڑا ہوا اور ہنسنے لگا، میرا نام شنکر ہے۔ یہ نام بھی عجب اوٹ پٹانگ ہوتے ہیں۔ چلو آؤ اندر چلے۔ شنکر اور سلطانہ دری والے کمرے میں واپس آئے تو دونوں ہنس رہے تھے، نہ جانے کس بات پر۔ جب شنکر جانے لگا تو سلطانہ نے کہا، شنکر میری ایک بات مانو گے؟ شنکر نے جواباً کہا، پہلے بات بتاؤ۔ سلطانہ کچھ جھیمپ سی گئی، تم کہو گے میں دام وصول کرنا چاہتی ہوں، مگر کہو کہو، رک کیوں گئی ہو؟ سلطانہ نے جرأت سے کام لے کر کہا، بات یہ ہے کہ محرم آ رہا ہے اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ کالی شلوار بنا سکوں۔ یہاں کے سارے دکھڑے تو تم مجھ سے سن ہی چکے ہو۔ قمیض اور دوپٹہ میرے پاس موجود تھا جو میں نے آج رنگوانے کے لیے دے دیا ہے۔ شنکر نے یہ سن کر کہا، تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں کچھ روپے دے دوں جو تم یہ کالی شلوار بنا سکو؟ سلطانہ نے فوراً ہی سے کہا، نہیں، میرا مطلب یہ ہے کہ اگر ہو سکے تو مجھے کالی شلوار لا دو۔ شنکر مسکرایا، میری جیب میں تو اتفاق ہی سے کبھی کچھ ہوتا ہے۔ بہرحال میں کوشش کروں گا، محرم کی پہلی تاریخ کو تمہیں شلوار مل جائے گی۔ لے بس اب خوش ہو گئی۔ سلطانہ کے بندوں کی طرف دیکھ کر شنکر نے پوچھا، کیا یہ بندے تم مجھے دے سکتی ہو؟ سلطانہ نے ہنس کر کہا، تم انہیں کیا کرو گے؟ چاندی کے معمولی بندے ہیں، زیادہ سے زیادہ 5 روپے کے ہوں گے۔ اس پر شنکر نے کہا، میں نے تم سے بندے مانگے ہیں، ان کی قیمت نہیں پوچھی، بولو دیتی ہو؟ لے لو۔ یہ کہہ کر سلطانہ نے بندے اتار کر شنکر کو دے دیے۔ اس کے بعد
अफसोस हुआ मगर शंकर जा चुका था। सुल्ताना को कतई यकीन नहीं था कि शंकर अपना वादा पूरा करेगा, मगर 8 रोज के बाद मुहर्रम की पहली तारीख को सुबह 9 बजे दरवाजे पर दस्तक हुई। सुल्ताना ने दरवाजा खोला तो शंकर खड़ा था। अखबार में लिपटी हुई चीज इसने सुल्ताना को दे दी और कहा, साटन की काली शलवार है, देख लेना, शायद लंबी हो। अब मैं चलता हूँ। शंकर शलवार देकर चला गया और कोई बात इसने सुल्ताना से न कही। इसकी पतलून में शिकने पड़ी हुई थी, बाल बिखरे हुए थे। ऐसा मालूम होता था कि अभी अभी सोकर उठा है और सीधा इधर ही चला आया है। सुल्ताना ने कागज खोला। साटन की काली शलवार थी, ऐसी ही जैसी वो मुख्तार के पास देख कर आई थी। सुल्ताना बहुत खुश हुई। बुंदे और इसके सौदे का जो अफसोस इसे हुआ था, इस शलवार ने और शंकर के वादा इफ़ाई ने दूर कर दिया। दोपहर को वो नीचे लॉन्ड्री वाले के पास अपनी रंगी हुई कमीज और दुपट्टा लेकर आई। तीनों काले कपड़े इसने जब पहन लिए तो दरवाजे पर दस्तक हुई। सुल्ताना ने दरवाजा खोला तो मुख्तार अंदर दाखिल हुई। इसने सुल्ताना के तीनों कपड़ों की तरफ देखा और कहा, कमीज और दुपट्टा तो रंगा हुआ मालूम होता है, पर ये शलवार नई है, कब बनवाई? सुल्ताना ने जवाब दिया, आज ही दर्जी लाया है। ये कहते हुए इसकी नजरें मुख्तार के कानों पर पड़ी। ये बूंदे तुमने कहाँ से लिए? मुख्तार ने जवाब दिया, हाँ, आज ही मंगवाए हैं। इसके बाद दोनों को थोड़ी देर तक खामोश रहना पड़ा।